السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے۔ علم اور اسلام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ باغ پدک کے ٹاپک پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک انتہائی سینسٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور انسان تاریخ کا ایک بہت ہی زیادہ جو ہے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک اختلافی موضوع ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو جو میں نے سکیفا پر ایک ویڈیو بنائی تھی، جو میں نے پارٹ 1 بنایا تھا، اس پر مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی جس کو میں جو ہے کریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی بنو ہاشم میں سے تھے، تو ہمارے نبی بنو ہاشم سے نہیں بلکہ ان کا تعلق قریش سے تھا۔ تو اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ خلیفہ بھی قریش سے ہونا چاہیے۔ تو یہ مجھ سے غلطی سے بنو ہاشم نکل گیا تھا، تو وہ میں نے کریکٹ کر دیا۔ باقی پوری ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو ہمارے جو ہے چینل پر مل جائے۔ دونوں پارٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ باغ فتح کے اوپر ہے۔ باغ فتح ایک اختلافی موضوع ہے۔ اہل سنت، اہل تشیع دونوں کے حضرات دونوں یہاں پر مختلف رائے پائی جاتی ہے اس کو لے کر کے۔ باغ فتح یہ ہے کیا، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ باغ فتح بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جاگیر تھی۔ اب یہ جاگیر آپ کو کہاں سے ملی؟ فتح خیبر کے موقع پر جب آپ نے خیبر فتح کیا تو اس موقع پر جو تھے یہودی تھے، یہودی سے آپ نے بنا جنگ کیے، یعنی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایگریمنٹ کے تھرو بھی ہوتی ہیں، تو بنا جنگ کیے صلح کی صورت میں صلح کی تھی آپ نے، اور کچھ سی نتیجے میں آپ کو یہودیوں نے یہ جگہ عطا کر دی تھی۔ یہ باغ فتح ایک ٹیکٹوکرا جگہ ہے جو آپ کو دیا گیا تھا۔ اب یہ آپ کے ذاتی ملکیت تھی، اور اسے آپ جو ہے پھر اس کی جو آمدنی آتی تھی وہ آپ اہل بیت اور دیگر جو ضرورت مند افراد تھے ان پر آپ خرچ کرتے تھے۔ اب نبی کی حیات تک تو وہ آپ کے پاس رہی، لیکن جب نبی اس دنیا سے پردہ فرمائے نبی نے، تو اب یہ جو جگہ تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، تو وہ جگہ ان کے انڈر میں تو اب جو یہ جگہ تھی وہ بیسیکلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ تو اب یہاں سے جو ہے تھوڑا سا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو جاگیر تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کو جو ہے وہ تحفے میں دے دی تھی۔ یہ اہل تشیع حضرات کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کی حق تلفی کی ہے، یہ ان کا حق غضب کیا طریقے سے چیزیں باتیں دلائل دیے جاتے ہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہاں پہ میں سب سے پہلے جو ہے عقیدہ یا جو رائے ہے وہ پیش کر دوں، کیونکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں جگہ تو نہیں تھی، لیکن ان کی حکومت میں یہ جگہ، مطلب ان کی نگرانی میں، یعنی ایک حکومت کے انڈر میں یہ جگہ آ گئی تھی۔ اب بیوی سیدہ پاک نے اپنا مطالبہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے رکھا اور ان کو یہ بتایا کہ یہ جگہ جو ہے یہ میرے نبی یعنی میرے بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے مجھے تحفے میں یہ جگہ دی تھی، لہٰذا یہ جگہ آپ مجھے دے دے۔ اس وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کی۔ حدیث کیا تھی؟ انہوں نے حدیث پیش کے بتایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ وراثت نہیں بناتے، مطلب وراثت نہیں چھوڑتے اپنے اولاد کے لیے، اور انبیاء تو جو وراثت ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے، اور یہ حدیث میں نے خود نبی سے سنی ہے کہ میں آپ کو یہ وراثت نہیں دے سکتا کیونکہ نبی کی حدیث پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس میں بہت ساری دوسری طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں کہ جو ہے گواہ طلب کیے گئے، اور پھر گواہ بھی گواہ جو ہے وہ قبول نہیں کی گئے، اس طریقے کی چیزیں بہرحال ہے۔ یہاں تھوڑی سی کنٹروورشل چیزیں ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، یہاں بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ اہل تشیع حضرات کی طرف سے بھی دلائل دیے جاتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سیدہ پاک جو ہے اپنا جو ہے یہ حق مانگنے وہاں ضرور گئی تھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جب یہ کی جگہ جو تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھی، ان کی حکومت میں یہ جگہ تھی، تو انہوں نے کہا کیونکہ نبی نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی ہے، نہ نہیں چھوڑتے، تو اسی لیے یہ جگہ جو ہے یہ ہم آپ کو نہیں دیتے، اور اس کا جو خرچہ تھا، ساری جو معاملات تھے وہ اسی طرح چلتے رہے، اور بیت المال میں سے سارے جو حکومتی اخراجات، ساری چیزیں یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں چلتی گئی۔ اچھا، اب اس لیے ایک اور علاقے کے بی بی سیدہ پاک جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق سے جو ہے ناراض رہی، آخری وقت تک ناراض رہی، یہ دلائل دی جاتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت سے دلائل یہ ہے کہ وہ ناراض نہیں تھی، اور مختلف اس میں دونوں طرف جو ہے دلیلیں پیش کی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب
حضرت عمر کا دور آتا ہے تو وہ جگہ تب بھی وہاں موجود تھی۔ اچھا دیکھیں، چاروں خلیفہ کے دور میں جگہ اپنی جگہ موجود ہے، باغ فدق کی جو جگہ ہے وہ موجود ہے اپنی جگہ، اور سب سے بڑھ کر مولا علی نے اس جگہ کو جو تھا وہ بھی حضرت فاطمہ کے نہیں دیا، انہوں نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا۔ اچھا، آپ کیوں رکھا؟ کیا وجہ تھی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے امت کے حق میں فیصلہ تھا، اس وقت بڑا جو ہے خطرے کا دور تھا، سازشوں کا دور تھا، تو امت کی بھلائی کے لیے فیصلہ مولا علی نے کیا تھا، تو اگر مولا علی فیصلہ کر رہے ہیں امت کے لیے تو وہ ٹھیک، اور اگر حضرت ابو بکر فیصلہ کرے تو وہ غلط۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ مولا علی علیہ سے پھر کیا جاتا ہے کہ ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، اس طرح کی دلیل دی جاتی ہے کہ ہم سے ظلمت کوئی چیز چھین لی جائے تو ہم اسے واپس نہیں لیتے، اس طریقے کی وہ دلیلیں ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی یہ بات ثابت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے نہیں جو ہے اس کو دیا کوئی جگہ کی فتح کی، وہ نہیں واپس کی۔ حضرت حسن کا دور آتا ہے، اس میں بھی انہوں نے جگہ کو واپس نہیں کی۔ چاروں خلفائے راشدین کے دور میں جگہ ایسی کی ایسی ہی آپ کی جگہ موجود رہی ہے، اور اگر کسی نے حق تلفی کرنی ہوتی ہے، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کسی نے حق ماننا ہو کسی کا، تو کیا وہ اپنے پاس اس جگہ کو کسی اور بندے کو دے گا؟ وہ تو اپنے لیے جگہ بنا لے گا نا، اس کو قبضہ کر لے گا، اپنی اولاد کو دے دے گا، خود اس پہ خرچ کرے گا، ایسا تو نہیں ہو رہا۔ جگہ جو ہے جب حضرت عمر کا دور آ رہا ہے، عمر کے پاس بھی جگہ ہے اسی طرح موجود ہے، حضرت عثمان تو جب اسی طرح موجود تھی، مولا علی علیہ السلام کی بھی دور میں اسی جگہ وہ جگہ موجود ہے، وہ کسی کو نہیں دے رہا، اسی فیصلوں کو برقرار رکھا۔ دلائل دوسری طرف دیے جا رہے ہیں، علمی اور نظریاتی کا اختلاف اپنی جگہ قائم ہے، وہ ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ بات تو ثابت ہے کہ مولا علی نے بھی اپنے دور میں یہ جگہ واپس نہیں کی تھی۔ اب کیوں نہیں کہیں، اس پہ دو تین رائے دی جاتی ہے کہ امت کے حکم امت کی بھلائی کے لیے تھی، یا دو بھی چیزیں آپ دے جو بھی دلیل دے، لیکن پریکٹیکلی یہ بات کلیئر ہے کہ دی نہیں تھی، اور جو حق ماننے والا شخص ہوتا ہے وہ تو خود اپنے پاس اس چیز کو رکھے گا نا، وہ کیوں کسی اور کو دے گا؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ انہوں نے اپنے بچوں کو دی، نہ کسی کو دی، بلکہ وہ نبی کی جو فیصلہ تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، اس کو برقرار رکھا۔ بہرحال دوسری طرف جو دلائل دیے جاتے ہیں شیعہ احزاب کی جانب سے، وہ بھی کسی حد تک بہت دلائل مضبوط ہے کہ یہ پاک گئی ہیں کہ ہر بار میں مانگنے حق مطالبہ کرنے، لیکن یہ ایک علمی اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو آپ علمی اختلاف دے سکتی، کوئی ذاتی دشمنی یا کوئی ذاتی رنجش کی بنیاد پہ یہ نہیں تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق جو ہے عمر کے دور میں یہ جگہ کیسے آ گئی؟ خود جو ہے حق رکھ لیتے، اپنی اولاد کو دے دیتے، ایسا کچھ تو نہیں والا۔ مولا علی سب سے بڑھ کر نہیں دے ہو، حضرت حسن کے دور میں بھی جگہ ایسی کی ایسی نہیں دے رہے۔ اس کے بعد بھی آگے فدق کا جو جگہ تھی وہ مختلف بنو امیہ کے دور میں کبھی جو ہے بنو امیہ کے دور میں کی قبضے میں رہی، کبھی جو ہے آل محمد کو دے دی گئی، جو نبی تو اولاد بھی تھے ان کو بھی دی گئی، اس طرح مختلف روایات ملتی ہیں۔ دل آ کر عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ خلیفہ تھے، جب وہ آئے تو انہوں نے آل محمد کو یہ جگہ لوٹا دی، اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لی۔ یہ بھی ایک کورٹ طرح بات ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں اب نہیں جا رہا، جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیتے تو پھر وہ لوٹا دی گئی۔ اب بہرحال یہاں پہ ہو سکتا ہے میں بہت ساری جگہ پر میرا مطالعہ اتنا گہرا نہیں ہے، میں یہاں کوئی بڑے کعبے نہیں کر رہا، جتنا علم میرے پاس ہے، جتنی تحقیق میری تھی میں نے وہ آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، میرے علم میں اضافہ کرنا چاہے، میری علمی اصلاح کرنا چاہے، میں بیٹھا ہوا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تو کیا وہی سب سے جو مجھے عادت ہے میں نے وہ بات رکھی ایمانداری کے ساتھ۔ اگر آپ میری کسی معاملے میں میرا آپ کا مذاکرہ، جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا مطالعہ مجھ سے بہت زیادہ گہرا بھی ہوگا، وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ان کا بہت زیادہ تحقیق ہوگی، وہ مجھے اصلاح کریں، میرے کمنٹس سے مجھے بتائیں، جہاں میری غلطی بھی ہائی لائٹ کریں، میرے بھی علم میں اضافہ کریں، مجھے اپنے اصلاح کرنے کا بہت شوق ہے، میں اپنی اصلاح لیکن حق اور سچ کی بات ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات جو میں نے خلیفہ ثقیفہ کے اوپر ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، بہت سارے کمنٹس مجھے آئے، ایک سوال میرا جو ہے اس کا ابھی تک جواب کسی نے نہیں دیا کہ جب نبی نے حضرت علی کو حکومت خلیفہ یا امام مقرر کر دیا تھا تو پھر آخری بخش میں کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ کاغذ قلم نہیں دیا گیا، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن کاغذ قلم نبی نے مانگا کیوں تھا؟ آپ کیا وراثت لکھوانا چاہتے تھے؟ آپ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ اور کیا آپ یہ ورڈ کیوں کہی، جملے کیوں ادا کیے کہ خود میں کچھ ایسا لکھ دوں گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ اس کا جواب مجھے اب تک کسی نے نہیں دی، تو اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا۔ میں اپنی علمی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، ہم چاہے تو کوئی حق و سچ کی بات قبول کریں، بنا کسی تفریق کی، بنا کسی مسلک کے، سب کو بالا تر رو کے اپنی علمی اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹس کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ نیکسٹ ٹاپک لے کر جناب خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔